السلام علیکم. کیپنگ موٹیویٹڈ کی ایپیسوڈ 2 لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ، اور ہم آج بات کریں گے موٹیویشن پہ بھی بات کریں گے اور ٹریڈنگ کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹریڈنگ کے ان مراحل سے گزریں گے جس کی وجہ سے مطلب ہم جانتے نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ ٹریڈنگ میں کود جاتے ہیں. اگر ہم اس کی پہلے سے کچھ پیرامیٹرز کو جانتے ہوں تو ہم اس کو اگر آغاز سے درست کرتے ہوئے ٹریڈنگ تک پہنچیں گے تو ہم زیادہ بہتر ٹریڈنگ کر سکیں گے. اس موٹیویشنل ویڈیوز کا مطلب یہی ہے کہ جو بیسک لرننگ اور ایجوکیشن ہماری نہیں ہوتی ٹریڈنگ میں، اس کو کور کیا جائے. مارکیٹ میں بیٹھ کے یہ لے لو وہ بیچ دو، یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ایک ٹریڈر کے اندر کیا کیریکٹرسٹک ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ جو ہے ہم کرتے ہی نہیں، اور ہم ہار اور جیت کی شکل میں باہر آتے ہیں مارکیٹ سے. اور یہی وجہ ہے کہ اس مارکیٹ میں زیادہ تر تعداد لوزرز کی ہوتی ہے. آپ لوگ میرے منہ سے یہ بات اگر سنتے ہوں گے اکثر میری ویڈیوز میں کہ ان مارکیٹ میں زیادہ تر لوزرز ہوتے ہیں، تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، میں کیوں بات کر رہا ہوں، یا باقی لوگ کیوں کام کر رہے ہیں، کس کو مطلب ایسا یہ کوئی ایسا چھپا ہوا راز تو نہیں ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا. سب کو پتا ہے یہ بات، بہت سو کو پتا ہے یہ بات، پھر بھی کام کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بات صرف اتنی ہے، اگر 80% لوزر ہو سکتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو 20% ونرز ہیں ہم ان میں کیوں نہیں ہو سکتے. یہ اہم بات ہے. دیکھنے کو تو آپ اگر موازنہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہوائی جہاز کی سفاری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، مگر ہوائی جہاز جلدی پہنچا دیتا ہے. اور اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ایکسیڈنٹس اور مرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر تمام چیزوں کو مکمل کیا جائے تو چاہے وہ آپ گاڑی میں سفر کریں یا جہاز میں، چانسز کم ہوتے ہیں ہارنے کے. اچھا جناب، اگلی سلائیڈ میں بات ہو رہی ہے موٹیویشن کی. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم موٹیویٹڈ ہیں اس جاب کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے موٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ موٹیویٹ کیسے ہوں گے؟ کیا ہمارے اندر یہ خواہش، یہ مرضی پائی جاتی ہے کہ ہم ٹریڈ کریں، یا ہم زبردستی مجبوراً یا کسی کے کہنے پہ یا ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے مذاق میں کہ چلو یار کچھ پیسے یہاں لگا دیں، مطلب پروفیشنلی اس کو لے رہے ہیں، سیریسلی اس کو لے رہے ہیں یا نہیں. اس خواہش، اس مرضی کا اس شدت کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. شدت کے ساتھ ہونا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، سب میں پہلا کام. اس کے بعد پھر ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں، اور ایسے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا درست سمت میں ہونا چاہیے. ہم ڈپریس نہ ہوں، ہم آپٹیمسٹک ہوں، ہم اوور کانفیڈنس نہ ہوں، اور ہمارا کانفیڈنس بالکل لو بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم خیر بہرحال اوور کانفیڈنس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک کامیاب ٹریڈ کرنے کے بعد جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یار میں سمجھ گیا، میں تو چیمپئن ہوں اس مارکیٹ کا. تو وہ والی خصلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کل سمجھیں. مطلب جتنے عرصے سے میں مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں، اسٹل میں پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں، سیکھتا ہوں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ بات چارٹ پہ سیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر مجھے اچھا ٹیکنیکل اینالسٹ بننا ہے تو لہٰذا یہ روم ہمیشہ ہوتا ہے لرننگ کا اور سیکھنے کا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ یہ وقت آتا ہے کہ ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں ایک جاب سے، اور کئی لوگ جو ہمارے بعد آتے ہیں وہ ہم سے اچھا کام کرتے ہیں. تو اٹ از آلویز اے روم فار اسکل انہانسمنٹ.
تو ایٹیٹیوڈ رائٹ ہونا چاہیے آپ کا. پھر جو آپ کا خواب ہے وہ کبھی بھی آپ کے پاس سے ختم نہیں ہونا چاہیے. وہ خواب جو ہے وہ پیشن بنتا ہے, وہ آپ کی ول میں اضافہ کرتا ہے, آپ کو شدت دیتا ہے, آپ کو کنسسٹنسی دیتا ہے, آپ کو وہاں رکے رہنے میں مدد دیتا ہے. تو وہ خواب جو ہے نا وہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم اپنی اسکل کو امپروو کریں, کنسسٹنسی ہوگی, ہم سمجھیں گے, اس خواب کی پیچھا کریں گے, ہمارے اندر وہ خواہش ہوگی, ایک ہم نے گول سیٹ کیا ہوا ہوگا, تو ہم پھر اپنی اسکل کو بھی امپروو کریں گے. جو اس وقت ہم موٹیویشنل ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اسکل کو انہینس کریں. ورنہ کیا ضرورت ہے اس موٹیویشنل ویڈیو کی؟ کیا ضرورت ہے آپ بیٹھ کے اپنا ٹائم خراب کریں اور مجھے سنیں؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ اسکل انہینسمنٹ ہو. اپنی جو ٹریڈنگ ٹیکنیکس ہیں, جو آپ کی ایبلٹی ہے یا جو صلاحیت ہے, اس کو آپ بڑھا سکیں, امپروونگ اسکلز. اور جب یہ ہوگا تو پھر پرفارمنس ہوگی, رائٹ پرفارمنس ان دا رائٹ ڈائریکشن, درست سمت پہ ہماری پرفارمنس ہوگی, اور پھر وہ پرفارمنس ہمیں سکسیس کی طرف لے جائے گی. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں اگر ہم موٹیویٹڈ ہیں اس کام کے لیے, ٹریڈنگ کے لیے اگر ہم موٹیویٹڈ ہیں. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. دیکھیے فالنگ میں بھی انویٹیبل, اس کو ہم اردو میں ہی بات کر لیتے ہیں اس میں, کہ دیکھیے گرنا جو ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں گریں گے, گریں گے, گر سکتے ہیں. جب بچہ بھی پہلی دفعہ چلنا سیکھتا ہے, کئی دفعہ گرتا ہے, کیا وہ چھوڑ دیتا ہے چلنا؟ ایک چھوٹا سا بچہ مطلب جب کرال کرنے لگتا ہے تو پوری طرح اٹھ نہیں پاتا, مگر بہت تھوڑا سا موومنٹ لیتا ہے, اپنی جگہ سے آگے بڑھتا ہے. اتنا چھوٹا بچہ جس کو ابھی کوئی ایجوکیشن نہیں ملی, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت رکھی ہے ہم میں کہ ہم گر کر بھی, وہ بچہ جب کرال کرتا ہے یا بچہ جب چلنے لگتا ہے کئی دفعہ گرتا ہے. اس گرنے کا بھی خوف ہوتا ہے اس میں, اسے چوٹ بھی لگتی ہے, وہ روتا بھی ہے, مگر پھر اٹھ کے چلتا ہے. تو گرنا مسئلہ نہیں ہے, گرنے سے گھبرانا نہیں ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ گرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. جب ہم گر جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس گرنے کی وجوہات پہ غور کرتے ہیں؟ کیا ہم خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہیں؟ کیا ہم گرنے کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو درست کرتے ہیں؟ یہ چیزیں اگر گرنے کے بعد جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے. گرتے تو سب ہیں, بڑا مشہور بات ہے نا, گرتا ہی ہے شہسوار میدان جنگ میں. تو گرنے سے نہیں گھبرانا ہے. یہاں پر میں 2 کوٹ مینشن کروں گا آپ کو کہ ہمیشہ یہ بات زندگی میں یاد رکھیے کہ یا تو آپ جیتتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں. یہاں پر لفظ ہارنا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کسی ریس کا حصہ بنتے تو اگر کہا جائے کہ یا تو آپ جیتتے ہیں یا تو آپ ہارتے ہیں, مگر یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی. یہاں پر کہا اس کو پازیٹیو سیناریو میں لیا جا رہا ہے, اس کو ڈپریس سیناریو میں نہیں لیا جا رہا. اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو اپنانے کے لیے ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یا تو میں نے جیتنا ہے, ورنہ میں نے سیکھنا ہے کہ میں نے کیوں نہیں جیتا, کیا کمی رہ گئی تھی جو میں نہیں جیتا. تو اگر یہ اپروچ ہوگی کہ یا تو میں جیتوں گا, اور اگر نہیں جیتا تو اس کی وجہ جانوں گا اور پھر جیتوں گا, تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. اگر صرف دماغ میں ہی ہوگا کہ بس میں نے جیتنا ہے, سیکھنا نہیں ہے یا ہارنا نہیں ہے, ہارنے سے نہیں سیکھنا, تو پھر جب آپ اگر جیت پائے تو ٹھیک ہے, نہیں جیت پائے تو ڈپریشن کا شکار ہوں گے. اگر کوئی آپ سے کلاس 3 اور 4 کے بچے کو انگلش میں پوچھا جائے کہ بھائی سکسیس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, تو شاید وہ کہے فیلئر.
مگر ریالٹی جو ریئل ورلڈ کی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ناکام ہونا قطعی طور پہ جیتنے کا اپوزٹ کو کیا کہتے ہیں، الٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہار جانا یا ناکام ہونا از اے پارٹ آف سکسیس. یہ بات میں نے ایک ایتھلیٹ کے انٹرویو میں سنی تھی. اس نے یہ بات کہی تھی کہ یار جیت جانے کے بعد اس جیت کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہارنے والے کے پاس چانس زیادہ ہوتا ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کمپٹیشن کا کہ جو بندہ جیتا ہے مجھے اس سے آگے جانا ہے. تو اس نے بڑا اچھا سمجھایا تھا، مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو اس کے یاد نہیں ہیں، مگر بہرحال ایک ایتھلیٹ جو اس کا انٹرویو میں نے سنا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو اس میں اس نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہارنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہارنے سے جیتنے کی راہ نکلتی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جیتنے والا جو ہارا نہ ہو. چاہے وہ عظیم باکسر محمد علی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہارا ہے. مائک ٹائسن کیوں نہ ہو، وہ بھی ہارا ہے. دنیا کے عظیم بیٹسمین زیرو پہ بھی آؤٹ ہوئے ہیں. ڈونلڈ بریڈمین کی میرے خیال میں پہلی اننگ میں بھی 99 تھے، یہ زیرو تھا یا 99 تھا، اور آخری اننگ میں بھی 99 تھا، سینچری نہیں کر سکا وہ. تو لہٰذا ہار کو جیت کا اپوزٹ مت سمجھیے، یا اس کو مطلب ہارنے سے مایوس مت ہو، بلکہ ہارنے کو یہ سمجھیں کہ یہ جیتنے کی راہ پہ میں چل پڑا ہوں. اس تمام بات کو اگر سمجھانے کے لیے میں ایک لائن میں سمرائز کروں تو اس کا یہ ہے کہ بیٹر وے ٹو ڈیمانسٹریٹ دا کانسیپٹ از کہ آپ نے کوئٹ نہیں کرنا، یا اس کو کیا کہیں گے، ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے. نیور ایور کوئٹ. ہار کے آپ نے باہر نہیں ہونا ہے رنگ سے. وہ میرے خیال میں پچھلی موٹیویشنل ویڈیو میں محمد علی صاحب کا ایک کوٹ میں نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے اسکل کو انہوں نے ول پر وہ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اسکل کی کمی کی وجہ سے گر تو سکتا ہوں، مگر گر کے جو اٹھنا ہے وہ اسکل سے نہیں، وہ ول سے ہے. تو اگر آپ میں ول ہے تو نیور ایور کوئٹ. پھر آپ ہمت نہیں ہاریں گے، اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ بڑی اہم سلائیڈ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو عجیب سی بات لگے، مگر جو میں نے سیکھا ہے اس مارکیٹ میں وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اس میں بائیں جانب لکھا ہے کہ وارننگ، نو اسٹوپڈ پیپل بیونڈ دس پوائنٹ. میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، جب میں پاکستان آیا اور میں نے مارکیٹ کو دیکھنا، سینٹیمنٹ، لوگوں کے سینٹیمنٹ کو سمجھنے کے لیے میں کافی سارے ٹریڈرز کے درمیان بیٹھا کرتا تھا. بہت سیکھا ہے. وہ گولڈن ٹائم تھا جو میں لوگوں کے خیالات کو سمجھ سکا ہوں، ان کے سینٹیمنٹس کو جان سکا ہوں. وہ میرے خیال میں ڈیڑھ سال، ایک سال تو بیٹھا ہوں میں، تو وہ 1-1.5 سال میرے لیے بہت اہم ہے. اس کے بعد ہاری بات ہے، مارکیٹ میں تو ہے وہ چیزیں نظروں میں رہیں ہمیشہ، مگر بالکل ان کے بیچ میں بیٹھ کے ٹریڈنگ کی، ان کے جس طرح وہ کرتے ہیں یا ہم اپنے طریقے سے کر رہے تھے، مگر ان کے طریقوں کو ریڈ کیا. تو وہاں پر ایک بات میں نے سیکھی تھی کہ جب میں وہاں سے اٹھا اور پھر اپنے کمرے میں بیٹھا، تو میں نے سب میں پہلے اپنے کمرے میں ایک اصول بنایا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند رہے گا. نو ون کین انٹر پوائنٹ بلینک. جس کا دل چاہا وہ دروازہ کھول کے اندر نہیں آئے گا دوران اس سیشن، ٹریڈنگ کے دوران نہیں آئے گا. ٹریڈنگ کا سیشن ختم ہو جائے اس کے بعد ضرور آئے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو مختلف خیالات رکھتے ہیں، اور پاکستان میں جاہلانہ رویوں کی کمی نہیں ہے، شدت پسندانہ یا جاہلانہ کہہ لے، ان رویوں کی کمی نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب وہ فلانا فقیر جو ہے اس کا منہ
مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کی طرف ہو تو اس دن مارکیٹ نیچے گرتی ہے، اگر اس کی پیٹھ اس طرف ہو تو مارکیٹ اوپر چلتی ہے۔ ہیں کچھ لوگ خیال کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے آ کے مجھے بتایا ایک دن کہ جو فلانا فگر ہے، نمبر جو ہے انڈیکس کا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، 800 تھا یا کچھ تھا ایسے ہی، کہنے کہ یہ فگر جب آئے گا نا تو بس پھر مارکیٹ نیچے جائے گی۔ تو اس طرح مختلف قسم کی گفتگو، مختلف قسم کے لوگ جس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، آپ پاکستان میں جانتے ہی ہیں، پاکستان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی کیا کہنا چاہیے، میں اس بارے میں تو بات نہیں کروں گا، مگر ان کے جو بلیوز ہیں وہ بڑے عجیب عجیب سے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے کہ بس وہی صاحب ہے جو مجھے جنت تک پہنچا دیں گے، فلانے صاحب مجھے کامیابی تک پہنچا دیں گے، مگر بہرحال یہ لوگ خود تو مشکل میں ہوتے ہی ہیں، یہ آپ کے دماغ کو بھی گندا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس زمانے میں نئی یہ آن لائن ٹریڈنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے اپنے کلائنٹس کو یہ مشورہ دیا کہ میرا آفس تو آپ کے لیے کھلا ہے، مگر میرا مشورہ ہے کہ اپنے گھر جا کے ٹریڈنگ کریں، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹریڈنگ کریں۔ میں کانٹیکٹ میں رہوں گا آپ سے، آپ وہاں سے ٹریڈنگ کریں، یہاں نہ بیٹھیں، ہاؤس میں نہ بیٹھیں۔ بڑا اختلاف کیا کہ خالد بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے ہمارے بیٹھنے سے۔ میں نے کہا بھائی تکلیف مجھے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں ایسے خیالات آئیں گے، اور میں نے ان کو مثالیں دی کہ آپ ایک کام کر کے بیٹھے ہو ایک اسٹاک پہ کہ یار او جی ڈی سی پہ پورا کام کر کے بیٹھے ہو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹارگیٹ او جی ڈی سی ایٹ فلانا لیول، یا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ اچانک 2 آدمی آئے، ارے میرے پاس فون آیا تھا فلانے بھائی لکی لے رہے ہیں، چلو بھائی آپ نے او جی ڈی سی چھوڑ دیا، آپ نے لکی لے لیا۔ لکی کے لیے کوئی پلان نہیں تھا، اس پر کوئی کام نہیں کیا تھا، لکی لے لیا۔ تو یہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے، آپ کے ڈیسیشنز کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے۔ ہاؤس میں شور ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، جو آدمی 1 شیئر خریدتا ہے وہ سب میں بڑی آوازیں لگاتا ہے، 100 شیئر نہیں خریدتا، لاؤ لکی، لاؤ لکی، 100 شیئر خرید رہا ہے، اور ایسے شور مچتے ہیں ہاؤس میں، اور جب بھی ہاؤس میں کوئی آواز گونجتی ہے تو تمام جو وہ ہوتے ہیں ہمارے بیٹھنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہاں سے لوگ جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ارے یار لکی میں تیزی ہو رہی ہے، چلو لکی دیکھو، وہ لکی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے میں نے کہا ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھنا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے 90% لوگ میرے خیال میں اپنے سسٹم پہ کام کر رہے ہیں اور ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں کر رہے، مگر بہرحال اگر وہ ہاؤس میں نہیں بیٹھتے تو اب ایک نیا سسٹم شروع ہو گیا ہے واٹس ایپ گروپ، تو وہ پورا وقت واٹس ایپ گروپ پہ ہوتے ہیں، تو پھر وہی ہاؤس کی جو ڈسٹریکشن ہے وہ ان کو واٹس ایپ گروپ سے مل جاتی ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ میرے ممبرز ہیں واٹس ایپ گروپ کے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار کوئی اگر کوئی کچھ پوچھ لے، مطلب صبح سے شام تک جب سیشن چل رہا ہو کوئی نہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، ارے یار دیکھو یہ لے لو، وہ دے دو، یہ کر لو، اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس صرف پوسٹنگ ہوتی ہے کسی نیوز کی یا میری کالز یا میری ریکمنڈیشن، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ نوٹس کیا ہوگا آپ نے جو لوگ ممبرز ہیں، دوسرے واٹس ایپ گروپ سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں، اگر کئی واٹس ایپ گروپ ہیں ایسے ان کو آپ چیک نہیں کریں تو 1000 میسیجز ہو جائیں گے رات تک، 24 گھنٹے میں 1200 میسیج ہوتے ہیں، مذاق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ہاؤس سے نکلے اس پریشانی سے بچنے کے لیے تو مصیبت یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ کی شکل میں ہمیں دوبارہ وہی پرابلم مل گئی، وہی جو مسئلے ہمارے ہوتے تھے وہ ہم کو دوبارہ مل گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا ہم کو اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپس میں خود اینالائز کریں کہ کیا یہ واٹس ایپ گروپ اچھا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس میں کیا بیکار کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کو سائلنٹ کیجئے، جب فارغ بیٹھے ہوں اس وقت جا کے اچھی طرح
اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس میں انفارمیشن ہوتی ہے, مجھے اس کو دیکھنا چاہیے, تو ٹھیک ہے, دیکھ لیجئے, اس وقت جا کے دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. بہرحال اچھا, اب یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو واٹس ایپ گروپ والے ہیں یا ہاؤس میں جو ہم بیٹھتے ہیں, اس میں کچھ بہت سارے ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں. ان میں سے چند ٹاپکس یہاں پر میں نے 4 ہائی لائٹ کیے, 4 پوائنٹ. ایک تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مارکیٹ کو کوئی چلاتا ہے. اب لوگ شاید مجھ سے اختلاف کریں کہ یار میں ہمیشہ اس کے خلاف بولتا ہوں, ایسا ہے نہیں, مارکیٹ میں ڈرائیورز ہوتے ہیں, چلانے والے ہوتے ہیں, بڑے جو بائر سیلر ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا ارے مارکیٹ کو تو کوئی چلا رہا ہے, تو آپ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ چلتی ہی ایسے ہے. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں بڑے پلیئرز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہماری مارکیٹ میں ہوتا ہے. انسائڈر ٹریڈنگ بھی ہوتی ہوگی. مطلب آل دیز آر وائٹ کالر کرائمز, اور اسی کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ریگولیشن کرتا ہے. صرف بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ریگولیشن اچھی نہیں ہوتی. قانون تو سارے وہی ہیں, قانون پوری دنیا میں جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں. مطلب ہر بک کو اٹھا کے دیکھ لیں, آئین کی بک اٹھا لیں, بڑی موٹی بک ہوتی ہے. قانون کی بک اٹھا لیں, بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں. عمل اس کا روڈ پہ نظر نہیں آتا. تو اسی طرح ہمارے ہاں اگر کوئی فرق ہے تو فرق وہ یہ ہے کہ ریگولیشن ضرور ہے, مگر اس ریگولیشن پہ عمل درآمد اتنا اچھا نہیں ہوتا. مگر میں یہ کہوں کہ پوری مارکیٹ کو وہی لوگ چلاتے ہیں, تو نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. میں نہیں مانتا, بالکل نہیں مانتا. وہ مارکیٹ کو نہیں چلاتے, وہ ہمیں چلاتے ہیں. ہمیں کس طرح چلاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ ہمیں ٹریپ کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں وہ خریدتے ہیں. ٹریڈنگ سائیکالوجی کی میری ویڈیو دیکھ لیجئے, اس میں سب سمجھ میں آ جائے گا. جو ویڈیوز موجود ہیں چینل پہ, میں اس پہ تفصیل میں بات نہیں کروں گا. تو ٹریڈنگ سائیکالوجی کی ویڈیو دیکھ لیجئے آپ, اگر اس ضمن میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں. تو وہ مارکیٹ نہیں چلاتے, ہمیں چلاتے, ہمیں ٹریپ کرتے, ہمیں ایکسائٹ کرتے ہیں, ہمیں ڈپریس کرتے ہیں. مطلب انہیں ہم سے مال چھوڑانا ہو تو وہ اپنا, ان کے پاس 2 لاکھ شیئر پڑے تو وہ اچانک 1 لاکھ شیئر بیچ دیں گے. یا اگر 2 لاکھ تو بہت کم تعداد ہے, اگر ان کے پاس کسی کی ہولڈنگ 20 لاکھ شیئر کی ہے, تو اگر انہوں نے 15 منٹ کنٹینیو لاکھ کی 10 انٹریاں بیچ دیں, نیچے رکھ کے بیچا, تو میرے اور آپ جیسے لوگ تو گھبرا جائیں گے, ہم اپنا مال بیچنا شروع کر دیں گے. اچھا, انہوں نے اپنے 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ بیچا, ٹھیک ہے جی, مگر میرے اور آپ کے 2 5 ہزار شیئر ملا کے ان کے 10 لاکھ سے زیادہ ہو جائیں گے. تو ٹوٹل والیوم, انہوں نے تو 10 لاکھ بیچا, مگر میرے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے 10 کے بجائے 50 لاکھ بیچ دیا. تو 10 ان کے اور 50 ہمارے, 60 لاکھ جب سیلنگ میں آئے تو یقیناً وہ شیئر نیچے گرا. انہوں نے اپنے 10 لاکھ واپس خرید لیے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ ہم ہی نے بیچے ہیں, ہم ہی نے ان کو بیچے ہیں. جب نیچے گرا کچھ دیر تو ہم نے انتظار کیا, برداشت کیا, جہاں تک ہمارے حواس قابو میں رہے, اور پھر ہم گھبرا گئے اور پھر ہم نے مال بیچ دیا. پھر انہوں نے ہم سے مال لے لیا. ان کے پاس دوبارہ 20 لاکھ شیئر ہے, اینڈ دے آر کوائٹ کام اینڈ کانفیڈنٹ. تو وہ مارکیٹ کو نہیں چلاتے, ہمیں چلاتے ہیں. اس کانسیپٹ کو نکال لیجئے اپنے ذہنوں سے کہ فلانے بھائی لے رہے ہیں, فلانے بھائی بیچ رہے ہیں. جو بھائی لیتے ہیں وہ بھائی اگر آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کو پوری بات کبھی نہیں بتا رہے. آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے اس مال کو لینے کے لیے کتنے دن کا ٹارگٹ سیٹ کیا بائنگ کا. ہو سکتا ہے انہوں نے بولا ہو کہ یار اس مہینے اس مال کو جمع کرنا ہے, اور اس میں وہ گرے گا بھی, بڑھے گا بھی, اور زیادہ بھی گرے گا جب ان کو مال پورا نہیں مل رہا ہوگا. جب وہ دیکھیں گے کہ اب اس کے والیوم ٹوٹ گئے, بیچنے والے ختم ہو گئے, وہ تو اس کے بعد چلے گا. تو ہم کو ادھوری خبر ملتی ہے کہ جناب فلانے بھائی لے رہے ہیں, کب لے رہے ہیں, کیوں لے رہے ہیں, کہاں بیچیں گے, یہ سب ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وہ بتاتے ہی نہیں,
وہ آدھا مال لینے کے بعد تو خبر کو لیک کرتے ہیں, وہ خبر ہم تک پہنچتی ہے, ہم اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں, اس طرح مارکیٹ میں پھیلتی ہے, اور پھر اس کے بعد لوگ خرید لیتے ہیں, اور پھر وہاں سے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا عام طور پہ خیال ہے کہ بس مارکیٹ کو تو بھائی چلا رہے. تو اس پر میں نے بات کر لی. اب ایک اور بڑی بحثیں چلتی ہیں کہ جناب مارکیٹ جو ہے نا, ایک اور بحث بھی چلتی ہے کہ مارکیٹ میں کوئی فنڈامنٹل ٹیکنیکل کام نہیں کرتے. تو یہ بحث اس سے ریلیٹ کرتی ہے, کیونکہ مارکیٹ بھائی چلاتے ہیں تو لہذا فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل ورک نہیں کرتے, تو لہذا اس کو اس سے جوڑ لیجئے. مگر ایک اور بات جو عام طور پہ کی جاتی ہے کہ بھائی مارکیٹ میں تو صرف فنڈامنٹل کام کرتا ہے, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. فنڈامنٹل سے انکار کون کرے گا؟ فنڈامنٹل اپنے لفظی معنوں میں ایک حقیقت کی بات ہے, مطلب ایک بنیادی چیز ہے, ایک حقیقت کی بات ہے. تو بنیادی تجزیہ یا حقیقی تجزیہ غلط کیسے ہوگا, یا کیا کام کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو کرے گا ہی کرے گا کام. کمپنی کے فائنینشیلز, کمپنی کی ٹیم, کمپنی کی مینجمنٹ, کمپنی کی گڈ ول, کمپنی کی سیلز, کمپنی کی گروتھ, یہ سارے فنڈامنٹلز ہیں. کیوں نہیں کام کرے گا؟ بالکل کرے گا کام. مگر ان کا جو یہ بولنے کا انداز ہے جو صرف انہوں نے استعمال کیا, اونلی جو وہ صرف کہہ رہے ہیں, وہ عام طور پہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ باقی جو لوگ دوسری انالیسس کو دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہیں. اگر وہ ٹیکنیکل انالیسس دیکھتے ہیں تو وہ پاگل ہیں. وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو. تو یہ چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں سوچ سکتے ہیں, لمیٹڈ کیپیسٹی میں آگے جا سکتے ہیں. تو ان پر بات کرنی بیکار ہے. تو اس لیے جو میں نے وارننگ دی کہ نو اسٹوپڈ پیپل بیونڈ دس پوائنٹ, تو ہماری جو کمیونٹی ہے ٹریڈنگ آن لیول سیفلی انویسٹ کی, جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میں اس کو اپنی فیملی کہتا ہوں, اپنی کمیونٹی کہتا ہوں. تو میں اپنی کمیونٹی کو کہہ رہا ہوں ایسے اسٹوپڈ سوچ رکھنے والوں سے دور ہو جائے اگر آپ کو ٹریڈنگ کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بات ہو گئی. پھر دوسری بات آتی ہے کہ ٹیکنیکل, بہت سارے لوگ تو ٹیکنیکل پہ بلیو ہی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ, بلکہ اگر میں 10 سال پیچھے چلا جاؤں تو ٹیکنیکل والوں پہ ہنسا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اٹس بلشٹ, کچھ بھی نہیں ہے, یہ بیکار ہے, بکواس ہے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب وہی لوگ جو ٹیکنیکل کو میرے سامنے کہہ چکے ہیں, مجھے ٹونٹ کر چکے ہیں, اور اکثر وہ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاؤ ڈو یو سی دا مارکیٹ, ٹیکنیکل لیولز کیا کہہ رہے ہیں تمہارے. میں سن رہا ہوں, 10 سال میں ان میں یہ فرق دیکھ رہا ہوں. تو کچھ لوگوں کا یہ توازن تو بنا ہے کہ لوگ اب ٹیکنیکل کے بارے میں جاننے لگے, سوچنے لگے, پڑھنے لگے. مگر ابھی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کئی دفعہ ٹیکنیکل کو پڑھنے اور ماننے کے بعد بھی اچانک جب مارکیٹ گرتی ہے یا مارکیٹ بڑھتی ہے تو کہتے ہیں ارے چھوڑو یار, ٹیکنیکل تھوڑی کام کرتے ہیں, یا ٹیکنیکل ہر وقت کام نہیں کرتے. مختلف جملے ہیں, ٹیکنیکل تو یار کبھی کبھار کام کر جاتے ہیں, ٹیکنیکل کون سے کام کرتے ہیں. اب جناب مسئلہ یہ ہے, وہ ٹیکنیکل پڑھتے ہیں, وہ ٹیکنیکل دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, مگر اس ٹیکنیکل پہ عمل نہیں کرتے. کیونکہ آپ اپنے اراؤنڈ میں اس کا ایک ٹیسٹ کر لیں. اپنے آس پاس جو آپ کے دوست ہوں جو ٹریڈنگ کرتے ہوں پرانے, ان سے ذرا پوچھ لیں کہ یار تم اسٹاپ لاس کہاں لیتے ہو, کیا اسٹاپ لاس لیتے ہو. ان میں سے آپ کو زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے نہیں یار میں تو اسٹاپ لاس نہیں لیتا, یہ تو بے وقوفی ہے اسٹاپ لاس لینا, لاس میں کیوں بیچوں گا میں. اب جب ایک بنیادی چیز ٹیکنیکل انالیسس کی جو ہے وہ رسک مینجمنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس ہے, وہ اسٹاپ لاس ہے, اگر اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے تو اس کے بعد اگر 2000 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی تو ٹیکنیکل پہ رونے کے بجائے اپنے آپ پہ نہیں رونا چاہیے
کہ when technical gives you the stop loss کہ بھائی اس کے نیچے مارکیٹ کا ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے, نکل جانا, آپ نہیں نکلے, اب 2000 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گر گئی تو ٹیکنیکل پہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ لیول, وہ ٹریگر, ان پہ آپ نے بلیو ہی نہیں کیا. آپ صرف ٹیکنیکل پڑھتے ہیں کیونکہ آج کل ہر طرف سے ٹیکنیکل کالز آ رہی ہیں, ہزاروں ولاگر ہوں گے, ہزاروں ٹیکنیکل لکھنے والے ہوں گے, تو آپ بھی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات ہے, ایسا نہیں ہے. ٹیکنیکل انالیسس کی اپنی جگہ ہے, اس کا استعمال پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال ہے کہاں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بارش میں نکل رہا ہوں میں تو مجھے چھاتا لے کے نکلنا پڑتا ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سردی میں نکلتا ہوں تو چھاتا لے کے نہیں نکلتا, میں کوٹ اور مفلر لے کے نکلتا ہوں. تو کہاں پر کیا استعمال کرنا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ سردی کو رونا شروع کر دیں کہ یار یہ سردی تو ہے ہی بے وقوف چیز اور اچانک آ جاتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا اور فلاں فلاں. تو یہ بیکار کی باتیں. اگر ٹیکنیکل کو نہیں مانتے یا ٹیکنیکل جیسی فور کاسٹ, اگر اس کی بیسک میں جائیں, اگر ٹیکنیکل جیسی فور کاسٹ کو نہیں مانتے تو خدارا یہ جو موسم کی فور کاسٹ ہوتی ہے اس کو بھی مت ماننا. اگر ٹیکنیکل کو نہیں مانتے تو پھر ان ایسی تمام فور کاسٹوں کو مت ماننا, جیسا کہ موسم کی فور کاسٹ ہے, ارتھ کوئک کی فور کاسٹ ہے, یا ارتھ کوئک کا الرٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ارتھ کوئک تو میرے خیال میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا, بٹ موسم از اے رائٹ ایگزامپل. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور جملہ ہے جو بہت مارکیٹ میں کہا جاتا ہے, ارے یار مارکیٹ از نتھنگ جسٹ اے پلیس فار اسپیکولیشن. یہ سٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ. یہ بھی لوگ کہتے ہیں. یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ جملہ بولنے والوں کا انٹرویو کیا ہے, اور اس وقت نہیں کیا, میں نے سن لیا, کان میں آ گئی میرے بات, میں نے جانچ لیا کہ اس شخص کو مجھے انٹرویو کرنا ہے کہ یہ اس کے کیا ٹریڈنگ کرتا رہا ہے, کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے. اینڈ دین آئی کیم ٹو اے کنکلوژن کہ بھائی زیادہ تر ہارنے والے لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. سٹا یا اسپیکولیشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو ہے میری. اسپیکولیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو اس پر بھی بات نہیں کروں گا میں. اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھیں میری اسپیکولیشن پہ, پوری ڈیٹیل میں بات ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلتے, اسی بات سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم نے کی کہ وچ از دا بیسٹ انالیسس فار ٹریڈنگ ان دیز مارکیٹ. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. نمبر 1 فنڈامنٹل انالیسس جس کی ہم نے بات کی. جناب میں تو جو مجھ سے اگر یہ سوال ہوگا کہ آپ کے لیے آپ کون سی انالیسس بہتر سمجھتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے, تو میں تو جناب میں تو پک اپ کروں گا تینوں انالیسس. میں کہوں گا میں نے تینوں کر دی ہیں, تینوں دیکھنی ہیں, تینوں کو استعمال کرنا ہے. اب میں موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ فنڈامنٹل انالیسس ہمارا ایک ٹیگ لائن بھی ہوتی تھی کہ سلیکشن آف اسٹاک از فنڈامنٹل اینڈ انٹری اینڈ ایگزٹ از ٹیکنیکل. یہ ہم پچھلے 10-12 سالوں سے اپنی مختلف مارکیٹنگ اس میں اور اپنے سوشل میڈیا پہ لکھتے رہے. تو فنڈامنٹل انالیسس کا بیسٹ یوز یہ ہے کہ سیکٹر یا اسٹاک کی جو سلیکشن ہے اس میں ہمیں بڑی مدد دیتی ہے, بہت مدد دیتی ہے. ایون اگر کسی مارکیٹ کی فنڈامنٹل انالیسس کر رہے ہیں آپ, تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مارکیٹ میں مجھے کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو سلیکشن جو ہے نا, چاہے وہ مارکیٹ کا ہو یا کوئی اسپیسیفک اسٹاک کا ہو, وہ فنڈامنٹل انالیسس کے تھرو ہونا چاہیے. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ. اف یو آر اے انویسٹر اسپیسیفکلی, اف یو آر اے انویسٹر اور اے لانگ ٹرم ٹریڈر, تو لازمی ہونا چاہیے, لازمی. انٹراڈے ٹریڈر جو ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ ایسے اسٹاک میں انٹری لے لیتے ہیں جن کی فنڈامنٹل انالیسس پہ سلیکشن نہ ہوئی ہو, تو اس میں چلتا ہے بیکاز وہ بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے اس میں انٹر ہوتے ہیں, وہ مومنٹم پہ انٹر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ضرورت نہیں پڑتی. مگر
اوور آل اگر دیکھا جائے ٹریڈنگ کے لیے یا میڈیم ٹرم کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے تو سلیکشن فنڈامنٹل کے تھرو، انٹری یا ایگزٹ، چاہے وہ شارٹ ہو یا بائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، انٹری یا ایگزٹ وہ جو ہے لازمی ٹیکنیکل ہونی چاہیے۔ اگر یہ کچھ باتیں آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے ہارنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ جس ہار کی بات اکثر لوگ کرتے ہیں پھر وہ یہ بات نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سلیکشن فنڈامنٹل بیسس پہ کی، انٹری ایگزٹ ٹیکنیکل بیسس پہ کر لی۔ اس کے بعد تیسری انالیسس سینٹیمنٹل انالیسس ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل مرحلہ ہے، بہت سارے لوگ تو اس انالیسس کو جانتے نہیں ہیں۔ مشکل مرحلہ اس لیے ہے یہ کہ یہ ہے تو بڑی آسان چیز، مگر یہ کرنی خود پڑتی ہے۔ اس کی کوئی رپورٹ نہیں ملتی، اس کی کوئی کال نہیں ملتی۔ اس کو لائیو مارکیٹ میں آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور ہم تو کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، بس ہم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ٹیم کو فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، ارے چھوڑیں کال وال کو، بس آپ بتا دیں کیا لینا ہے، آپ ہمیں روز بتا دیا کریں کیا لینا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نابینا کی طرح ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کرا دے۔ وہ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سینٹیمنٹل انالیسس آپ کو خود کرنی پڑے گی، اور بڑا آسان کام ہے۔ میں آگے چل کے اس پر بات کروں گا، اور ہم اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے بڑے سوالات میرے پاس آپ لوگوں کے جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ تو سینٹیمنٹل انالیسس کا ڈیسیشن اگر رائٹ ہے، اور پیچھے آن بیک آف دیٹ فنڈامنٹلی آپ نے اسٹاک سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور ٹیکنیکلی آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ انٹری کب اور کیسے لینی ہے، تو پھر سینٹیمنٹل انالیسس اور آسان ہو جائے گا۔ اس میں ڈیسیشن آپ رائٹ ٹائم پہ لیں گے، رائٹ جگہ پہ لیں گے، اور اپنے لاس کے چانسز کو اور منیمائز کر دیں گے۔ یعنی کہ اب الگ الگ اگر دیکھیں کہ اگر فنڈامنٹلی اچھا اسٹاک سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے لوز کرنے کے چانسز کم ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر آپ نے ٹیکنیکلی صحیح جگہ پہ انٹری لی ہوئی ہے تو آپ کے لوز کرنے کے چانسز اور کم ہو گئے، اور پروفٹ کا جو ریشو ہے وہ مزید بڑھ گیا۔ اور سونے پر سہاگا، اگر سینٹیمنٹل انالیسس بھی آپ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی کیا بات ہے۔ تو لہٰذا ان تینوں انالیسس کو ماننا چاہیے اور ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے، آسان لفظوں میں۔ اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ جناب۔ ایکسپلور یور سیلف، اپنے آپ کو دریافت کریں۔ بڑا ضروری کام ہے یہ، اپنے آپ کو دریافت کریں۔ کیوں کریں دریافت؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اچانک میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار کوئی سپورٹس کرنی ہے، کھیلنی ہے۔ تو اس میں سے ایک صاحب نے کہا چلو آؤ یار خالد اسکواش کھیلتے ہیں۔ میں نے بولا توبہ کرو یار، میں اسکواش کھیلوں گا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا کرکٹ کھیل لو، شاید تھوڑی بہت کھیل پائے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یار چلو گولف کھیلتے ہیں، ہاں گولف کھیل لوں گا، سنوکر کھیل لوں گا۔ مطلب مجھے اپنی عمر کا اندازہ ہونا چاہیے، اس عمر میں میری باڈی کیا افورڈ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں اسے سپورٹس کی طرف جاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں تو مجھے اپنے عمر کا، مزاج کا، پسندیدگی ناپسندیدگی، کیا چیزیں مجھے غصہ دلاتی ہیں، میں کیا ضدی ہوں یا میں لچکدار ہوں، یہ تمام اپنی جو کیا بولتے ہیں اس کو، کیریکٹرسٹک یا خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو مجھے جاننا ہوگا، کیونکہ ہر ٹائپ آف ٹریڈنگ میں مختلف خصوصیات والے لوگ ہوتے ہیں۔ شارٹ ٹرم ٹریڈر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ٹریڈ کر ہی نہیں پاتے، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔
اور جو لانگ ٹرم والا ہوتا ہے اگر اس کو شارٹ ٹرم ٹریڈ دکھا دو تو وہ تو پاگل ہو جائے گا. اگر ایک آدمی کی عمر 55-60 سال ہے, اس نے پوری زندگی نوکری کی ہے, اس نے اسٹاک میں کام کرنا شروع کیا, اس کو لے جا کے انٹرا ڈے پہ بٹھا دو تو وہ تو جناب اللہ معاف کرے 2-4 دن میں ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جائے گا. کیوں؟ اس میں کوئک ڈیسیشنز چاہیے. کوئک ڈیسیشن کے لیے آپ کے ریفلیکسز بہت اچھے ہونے چاہیے. ہاں, اگر آپ ٹریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو 60 کیا 80 سال کی عمر میں بھی آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب آپ کی باڈی ٹیون اپ ہے نا, ہیبیچول ہے, آپ کرتے رہیں تو اس کو سمجھنا پڑے گا نا. تو ایگزامن کریں اپنے آپ کو, ایکسپلور کریں کہ میں ہوں کیا میں وہ ہوں جو شارٹ ٹرم ٹریڈ کر سکتا ہوں, کیا میں وہ ہوں جو لانگ ٹرم ٹریڈ کر سکتا ہوں. اس کے لیے ٹائم سلاٹ کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ آئے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹائم سلاٹ کیا ہے میری, میں کتنے عرصے کے لیے انویسٹ کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ فنڈامنٹلی لانگ ٹرم میڈیم ٹرم کے لیے آئے ہیں تب بھی اگر آپ کا ٹائم سلاٹ آپ بیان کریں گے, ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے خالد صاحب مجھے 5 سال کے لیے انویسٹ کرنا ہے, میں اس کو کوئی اور اسٹاک بتا رہا ہوں گا. اور ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے مجھے 6 مہینے کے لیے کرنا ہے, اس کو میں کوئی اور اسٹاک بتا رہا ہوں گا. کوئی آدمی کہتا ہے یار 1.5 مہینے کے لیے میں نے کوئی اسٹاک لینا ہے, اس کو میں کوئی اور اسٹاک بتا رہا ہوں گا. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے آج ہی اسٹاک لینا ہے, آج ہی بیچنا ہے, اس کو میں کوئی اور اسٹاک بتا رہا ہوں گا. تو اب یہ جو خصوصیت ہے یا یہ جو خواہش ہے یا جو آپ کا پلان ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے. تو یو شوڈ ایکسپلور یور سیلف کہ آپ ہو کیا, بیٹھ کے ڈسکس کرو. مسئلہ پتہ ہے کہ ابھی آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, کنسلٹنگ پہ ہم بلیو نہیں کرتے, سروسز انڈسٹریز پہ ہم بلیو نہیں کرتے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ میں نے 10 روپے دیے, مجھے 10 روپے کی کوئی چیز لے کر آؤں میں, تو یہ میں نے کچھ خریدا یا میں نے کوئی ٹریڈ کیا تو میں 10 روپے دوں گا. اگر مجھے یہ کہا جائے کہ بھائی میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا 10 روپے لوں گا, تو آپ بولیں گے بھائی پاگل تو نہیں ہے, مشورے کے کس بات کے 10 روپے, تو نے منہ سے ہی تو بولنا ہے, بول دے مجھے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. وی ڈونٹ بلیو آن سروس انڈسٹری. اور آج دنیا میں سروس انڈسٹری کی کیا اہمیت ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. پاکستان میں بھی کافی امپروومنٹ ہے, بہت تبدیلی آئی ہے. 2023 میں میں یہ بات نہیں کر سکتا, مگر مجھے یاد ہے کہ بہت پرانی بات ہے, میں نے بزنس شروع کیا تھا سروس انڈسٹری میں. جب میں آیا تھا تو اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ بھائی سروس کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں. خیر بہرحال, تو یہ سرمایہ کاری جو آپ کریں گے ان کی شرائط کیا ہوں گی, کیا ٹائم مجھے دینا پڑے گا, کتنا ٹائم دینا پڑے گا. میں نوکری کرتا ہوں تو کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں, میرے پاس نوکری کے وقت میں یہ ٹائم ہوتا ہے کہ میں اسٹاک کو دیکھ سکتا ہوں یا میں نہیں دیکھ سکتا. میں بینک میں کام کرتا ہوں, میرے سسٹم پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا, میں کیسے دیکھوں گا. مطلب ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. اور پھر اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا میں تاجر ہوں یا سرمایہ کار ہوں. تاجر مطلب ٹریڈر. کیا میں ٹریڈر ہوں یا سرمایہ کار ہوں, انویسٹر ہوں. میں ٹریڈر ہوں یا انویسٹر ہوں. یہ اتنا اہم سوال ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا. ہم او جی ڈی سی خریدتے ہیں ایز اے ٹریڈر, ارے یار او جی ڈی سی چل رہا ہے, او جی ڈی سی خرید لو. جیسے ہی او جی ڈی سی خرید لیتے ہیں وہ اتفاق سے نیچے گر جاتا ہے 3 روپے, اب ہم انویسٹر بن جاتے ہیں. نہیں یار, اس کا ارننگ بڑی اچھی ہے, اس کمپنی کی گروتھ بڑی اچھی ہے, یہ بڑی بہترین کمپنی ہے, ون آف دی بیسٹ اسٹاک آف پاکستان ہے, ون آف دی بیسٹ کارپوریشن ہے. نہیں یار, یہ بڑی رکھنے والی کمپنی ہے, میں نے تو ڈلیوری اٹھا لی ہے, اٹس ویری گڈ فار دا لانگ ٹرم. اوکے فائن, لانگ ٹرم کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے بائی کرنے کی. 2020 اور 21 میں ہم نے او جی ڈی سی کی کوئی کال نہیں دی بائنگ کی. 20 اور 21 میں میرے خیال میں, یا 20 کے اینڈ میں جا کے. اور 2022 کے اینڈ سے, نومبر سے لے کے آج تک او جی ڈی سی پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. سوئنگ ٹریڈز کر رہے ہیں, میڈیم ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہیں, انٹرا ڈے ٹریڈنگ بھی کی ہے. تو کیا او جی ڈی سی 2020 میں خراب کمپنی تھی, 23 میں اچھی ہو گئی, 22 میں اچھی ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے.
رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن، رائٹ جگہ پہ انٹری، یہ تمام چیزیں جو سمجھنے کی ہیں، جو ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ تو پہلے تو ہم خود تو سمجھیں کہ ہم ہیں کون، ہم ٹریڈر ہیں یا سرمایہ کار ہیں؟ خریدتے ہوئے ٹریڈر تھے، خریدنے کے بعد جب پھنس گئے تو سرمایہ کار ہو گئے، ہم انویسٹر بن گئے۔ ارے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ بڑے زام سے یہ بات کہتے ہیں، نہ جی نہ، ڈلیوری اٹھا لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں میرے میں طاقت ہے، میں ہولڈ کر لوں گا۔ آپ میں تو بڑی اچھی طاقت ہے ماشاءاللہ، اللہ اور آپ کو طاقت دے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر طاقت کے ساتھ سمجھ کا مظاہرہ بھی کر لیتے تو وہی او جی ڈی سی 90 روپے کے بجائے آپ شاید بعد میں 75 کا لے رہے ہوتے۔ یہی بات کہی تھی محمد علی نے کہ صرف جو ہے، مطلب میں یہاں ایگزیکٹلی اس بات کو نہیں، جو اس نے اسکل اور ول کو، جو مجھے بہت پسند آئی تھی اس کی بات، کہ لیک آف اسکل سے گر گیا میں مگر اٹھا ول سے۔ تو طاقت اگر آپ کی ہے تو یار وہی طاقت کیا ہے؟ انرجی ہے نا۔ طاقت کو تھوڑا دماغی طاقت کا بھی مظاہرہ کر لیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بڑی چھوٹی سی بات ہے، ایک غبارے والے کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ جو غبارہ ہے بلو کلر والا، یہ اڑتا ہے؟ اس نے بولا ہاں یہ اڑتا ہے۔ تو بچہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے بچے سے پوچھا یہ جو ریڈ والا غبارہ ہے یہ اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ اڑتا ہے۔ اس نے بولا یہ جو پرپل والا غبارہ ہے یہ اڑتا ہے؟ اس نے بولا ہاں یہ اڑتا ہے۔ اب وہ غبارے والا اریٹیٹ ہو گیا، تنگ پڑنے لگا، تو اس نے پھر بولا کہ وہ جو یلو والا ہے وہ اڑتا ہے؟ تو اس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے بچے سے کہا بیٹا اڑتا غبارہ نہیں ہے، کلر نہیں اڑتا، غبارہ غلط کہہ گیا میں۔ اس نے بولا اڑتا کلر نہیں ہے، جو اس کے اندر ہے نا وہ اسے اڑاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ ڈیسیشن لینا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اڑنا ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ میں اسٹاک میں کام کرتا ہوں تو میں بھی اڑوں گا، فلانا اڑا تھا۔ میرے اندر وہ اڑنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ دیٹ از ناٹ دی کلر۔ وہ غبارے کا کلر کی اہمیت نہیں تھی، چاہے آپ کسی بھی ریس کے ہوں، کسی بھی ایتھنیسٹی کے ہوں، کسی بھی ریلیجن کے ہوں، دیٹ ڈز ناٹ میٹر۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے تمام پیرامیٹرز کو پورا کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ اڑیں گے، نہیں کیا ہے تو آپ گریں گے۔ پھر یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، کیا میں ہوم ورک میں اچھا ہوں یا نہیں؟ اب یہ ہوم ورک کے حوالے سے میں ایپیسوڈ 3 میں بات کروں گا، کیونکہ یہ جو ہوم ورک میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے حوالے سے کہ ٹریڈنگ کرنے سے پہلے اسٹیپس آف ٹریڈنگ کیا ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کو لے کے ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو میں نے ایکسپلور یور سیلف میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوم ورک کرنے کے عادی نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ غلطیاں، نقصان اٹھائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نیا آیا مارکیٹ میں، پاکستانی مارکیٹ میں، تو میں کاغذ پہ بہت ساری چیزیں لکھ کے لایا کرتا تھا، یا جو سودا لیتا تھا وہ بھی لکھ لیتا تھا۔ تو وہاں پر جو میرے ساتھ جو آس پاس ٹریڈر بیٹھے ہوتے تھے، ایجنٹس بھی تھے اس میں، ٹریڈر بھی تھے، خود بھی لوگ اپنا کام بھی کرتے تھے، تو وہ میرا مطلب، اب وہ میرے مقابلے میں تو سارے ینگ لوگ تھے، تو وہ میرا کائنڈ آف مذاق اڑاتے تھے کہ یار کیا آپ لکھتے ہیں، اس میں لکھنے کا کیا ہے، جو شعر چل رہا ہو وہ لے لیتے ہیں، کیا آپ لکھتے رہتے ہیں، اتنا لکھ کے کیا کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو بھائی مجھے یاد نہیں رہتا اس لیے میں لکھ لیتا ہوں۔ میں جو ہوں نا اس سے مایوس نہیں ہوا، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ میں نے جو اسی لیے کہا نا کہ the stupid people are not allowed beyond this point۔ جو میں نے یہ بات کہی نا وہ اسی لیے کہی ہے، ان لوگوں سے بچنا ہے، یہ خود تو ڈوبے ہیں، ہم کو بھی لے ڈوبیں گے، مطلب ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیں گے۔ اگر ہم کوئی درست کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے بھی فارغ کر دیں گے۔ تو اگر میں ہوم ورک کرتا ہوں تو اچھا کرتا ہوں، کرنا چاہیے۔
تو یہ تمام چیزوں کو کنسلٹ کیا جائے، ڈسکس کیا جائے. جو بھی آپ کا ایجنٹ یا ٹریڈر یا جو بھی بروکر ہے یا آپ جس سے بھی سروس لیتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں ان تمام چیزوں کو. دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے. تو جناب اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. رن وین یو کین، جو یہ بات پچھلی ویڈیو میں بھی گئی. اگر آپ کو بھاگ نہیں سکتے تو چل لیں، چل نہیں سکتے تو کرال کریں. ہارے نہیں، ہمت نہ ہاریں. اسی بات کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب رہیں. اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا ویڈیو پہ تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ جو یہ موٹیویشنل ویڈیوز ہیں اس کے تھرو ہم ٹریڈنگ کو سیکھنے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے یا نہیں. انشاءاللہ باقی باتیں ہم تیسری ایپیسوڈ میں کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.